السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل إليه ونتوكل عليه، ثم نصلي ونسلم على خير خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقرآن المجيد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق الله العلي العظيم۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات۔ علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ دو محرم حرام کی مجلس برائے سائل ثواب والدین مرحومین سید فیاض حسین نقوی اور برائے سال ثواب والدین مرحومین بانیان مجلس و منتظمین اور اپنے جملہ مرحومین و مرحومات کو ذہن میں رکھتے ہوئے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ معزز سامعین، والد احباب، اس سلسلے کی آج یہ دوسری مجلس ہے اور سورہ احزاب کی 23ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ مومنین میں سے کچھ ایسے رجال ہیں، کچھ ایسے مرد ہیں کہ جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا اس وعدے کو انہوں نے پورا کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، بس ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے اور جام شہادت نوش کر چکے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور انہی میں سے بعض ایسے ہیں جو ابھی منتظر ہیں کہ وہ بھی مقام شہادت پر فائز ہو جائیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا ہوا ہے اس سے وہ ہرگز نہیں پھریں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ آیت مومنین کے تعریف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمائی، اور یہ سورہ احزاب کی آیت ہے کہ جس کے سیاق و سباق میں جنگ احزاب ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور جنگ احزاب جس طرح آپ جانتے ہیں کہ وہ جنگ تھی کہ جس میں تمام احزاب جتنے بھی دشمن کے حزب تھے، گروہ تھے، سب کے سب اکٹھا ہو گئے، سب جمع ہو گئے، اور ساتھ کون ملے؟ آل یہود ملے۔
وہ یہودی کہ جن کو مدینہ سے نکالا گیا تھا، یہ مکہ گئے، تمام مشرکین سے ملے، باقی قبائل سے ملے اور ان سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ تاکہ ہم یہ جو دین ہے، یہ جو اسلام ہے، اس کا خاتمہ کر سکیں، اور تمہیں جو مدد چاہیے ہوگی وہ ہم اندر سے تمہیں مدد کریں گے، کیونکہ ہم مدینہ میں رہتے رہے، مدینہ میں ہمارے قبائل ہیں، لوگ ہیں، تو ہم تمہیں اندرونی امداد پہنچائیں گے، تم بیرونی طریقے سے آ کر حملہ کریں۔ تو سورہ احزاب میں جس طرح سے واقعات نقل ہیں، اور غزوہ خندق میں بھی یہ واقعات نقل ہیں، کیونکہ غزوہ خندق ہی وہی احزاب کی جنگ تھی، اس پہ تمام یہ حزب جمع ہو گئے، یہ سمجھ کر آئے کہ اب ہم متحد ہیں اور ہم سب مل کر جب وار کریں گے تو اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ اس تصور سے آئے تھے۔ اور وہ جو ملنے والے تھے، حملہ کرنے والے تھے، وہ جو یہودی تھے، وہ بھی اسی نظریے سے آئے کہ ہم اسلام کا خاتمہ کریں گے، جب ہم ایک ہو جائیں تو پھر اسلام کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہ تصور ان کے ذہن میں اس لیے آیا کہ کیونکہ اسلام اور اسلام کے مدافعین کو، دفاع کرنے والوں کو وہ اپنی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ اپنی نظر سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ دنیاوی پیرامیٹرز کے حساب سے دیکھ رہے تھے کہ دنیا کا معیار یہ ہے کہ جب سب اکٹھے ہو جائیں تو تنے تنہا کوئی نہیں لڑ سکتا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی تصور تھا ذہن میں کہ ہم جب حملہ کریں گے، ہم جب ماریں گے تو یہ تنے تنہا ہے۔ لیکن وہ بھول گئے کہ اسلام وہ دین غالب ہے جس کو بھیجنے والا اللہ کی ذات ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے اپنے عقول سے، اپنی ناقص عقلوں سے کہ ہم اس دین کو مٹا دیں گے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ناقص عقل دینے والا لامحدود ہے۔ جب وہ لامحدود ہے، اس کی طاقت بھی لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب چاہے پوری مخلوقات ایک طرف ہو جائے، وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ جس طرح کن کہہ کے اس نے تخلیق کیا، اسی طرح کن کہہ کے وہ ختم بھی کر سکتا ہے۔ ہمیں جاننا ہوگا کہ ہم کس مکتب کے پیروکار ہیں، کس دین کے ماننے والے ہیں، کس دین پر چلنے والے ہیں، کہ یہ دین ہمیں سرخرو کرتا ہے، یہ دین ہمیں آگے بڑھاتا ہے، اور اس کے لیے معرفت ہونا ضروری ہے اہل بیت کی۔ کیونکہ کل میں نے بیان کیا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، کیونکہ مومنین کے بارے میں کہ مومنین اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں جو انہوں نے اللہ سے کیا۔ اور کل میں نے سورہ بقرہ کی 124ویں آیت جو تلاوت کی، اس میں وہ آیت تھی کہ جس میں اللہ نے بھی وعدہ کیا کہ میں امامت دوں گا ان کو جو ظالمین نہیں ہوں گے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ لہٰذا اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ مومنین میں سے ایسے رجال ہیں، ایسے مرد ہیں جو جب اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، جو اللہ سے وعدہ کیا اسے پورا کرتے ہیں، اس وعدے سے پھرتے نہیں ہیں، پھر فرق نہیں کرتا کہ موت ان پر جا گرے یا وہ موت پر جا گرے۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک ماشاء اللہ۔ اگر وہ شہید ہو جائیں تو اس وعدے کو پورا کر بیٹھے، اور اگر زندہ رہ جائے تو منتظر رہتے ہیں کہ کب شہادت ہمارے نصیب ہوگی۔ یہ ساری زندگی اسی امید پہ گزارتے ہیں کہ کب موت سے ہمارا ٹاکرا ہو، کب ہم اپنے پنجے موت کے ساتھ لڑائیں اور موت کو ہرا کر شہادت کے منصب پہ فائز ہو جائیں۔ یہ وہ مومنین ہے کہ جو موت کو بھی مار دیتے ہیں، چونکہ موت کو مار دیتے ہیں اسی لیے اللہ نے بھی کہہ دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ارے جو اللہ کی راہ میں مردے ہیں انہیں مرا مت سمجھنا، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ یہ زندہ ہے، ایسے زندہ کہ جن کا رزق اللہ دے رہا ہے۔
तुम इन्हें मुर्दा समझते हो, ये तो जिंदा है। ये वो है जिन्होंने मौत को मारा, जिनके हाथों मौत की शिकस्त हो गई। ये वो रिजाल है, ये वो मर्द है। और ये किस तरह से ये काम करते हैं? ये अल्लाह पर ईमान रखते हुए ये काम करते हैं। शर्त यह है कि अल्लाह पे ईमान हो। लिहाजा करबला, आशूरा, ये वाक़यात हम इसलिए बयान करते हैं कि हमें वो जिंदगी, वो हयात तैयबा नसीब हो जाए, वो हयात खिज़री नसीब हो जाए कि जिसका वादा अल्लाह ने दिया। तो ये तो मरते ही नहीं है, ये जिंदा है। हम ये समझते हैं कि शायद कोई आबे हयात है, उसे पीकर कोई खिज़र जैसी उम्र पा जाए, जबकि अल्लाह ने कहा कि मौत को मार डालो, मेरी राह में आ जाओ, कट जाओ, मर जाओ, मैं तुम्हें मौत नहीं दूंगा। बल्कि ये मौत है जिसकी मौत हो गई, जो फना हो गया। और ये तुम हो जो हमेशा के लिए जिंदा रह गए, और तुम्हारा रिज़्क़ मेरे पास है। जो शऊर रखते हैं वो समझते हैं कि शहीद जिंदा होता है, और शहीद जिंदा होकर दीन का दिफा करता है। लिहाजा मौत मामूली चीज नहीं है राह खुदा में, कत्ल हो जाना राह खुदा में। इसीलिए आप देखेंगे अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हैं कुरान मजीद में भी, वो ये कहा कि कुतिलू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल होना। लफ्ज़ मौत इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि तंबीह की गई कि जो कत्ल हो जाए अल्लाह की राह में, उसे मौत या मरा हुआ ना कहना, मना किया गया सख्ती से। ला तहसबन्न, गुमान भी ना करना कि ये मरा हुआ है। कहना तो दूर की बात है, तुम्हारे जहन में ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि ये मरे हुए हैं, बल्कि ये जिंदा ही अपने रब के पास रिज़्क़ पा रहे हैं। ये इस मकाम पर फाइज कैसे होते हैं, ये हमें करबला वाले सिखाते हैं। करबला सिर्फ एक वाक़या नहीं है, एक कहानी नहीं है, तारीख में रूनमा होने वाला कोई वाक़या नहीं है मामूली के जिसे हमने पढ़ दिया और ख़त्म हो गया। करबला एक शख्सियत के गिर्द घूमता है जिसे हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम कहा जाता है। आलम इस्लाम इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ही ना समझ सकी कि ये हुसैन इब्न अली कौन है। और अगर हुसैन की मारिफत हासिल हो जाए तो फिर फर्क नहीं करता कि कौन किस फिरके से है, हुसैनी ही जिएगा, हुसैनी ही मरेगा। हानी बिन उर्वा है और बाकी जितने भी मिसालें हैं, ये कहाँ पे हैं? ज़ुहैर इब्न कैन उस्मानी मसलक है करबला में। ये कौन थे? ये अपने ज़माने के मुसलमान थे, लेकिन जब खैबर हुसैनी में आए तो हुसैनी बन गए। क्या बात है, क्या बात है। तो हमें हुसैनी बनना है, हमें इस लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना कि कौन सुन्नी है, कौन शिया है, कौन देवबंद है, कौन बरेलवी है, कौन अहले हदीस है। हम या हुसैनी हैं या यजीदी हैं। क्या बात है। आज आलम इस्लाम में बल्कि पूरे जहान में यही दो ग्रोह हैं। अब इस्लाम में कोई सुन्नी शिया की तफरीक नहीं है, इस्लाम में अब या हुसैनी है या यजीदी है। जो हकीकत का साथ दे रहे हैं, जो करबला वाले हैं, वो सब हुसैनी हैं। अब वो नहीं मालूम जिस भी लिबादे में हो, तो हाथ बांध कर नमाज पढ़ता हो, हाथ खोल के पढ़ता हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हुसैनी है तो हुसैनी मरेगा। और करबला में ये मिसालें मौजूद हैं कि किस तरह से करबला में ये सब हुसैनी थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बाबा से बुलंदतर सलावत। आगे यार आप आगे आगे बेटा इधर आ बर हबीबे खुदा खातमुल अंबिया बुलंदतर सलावत। बानियान मेरे ख्याल से बारिश को देख के घबरा गए, मोमिनी नहीं घबराए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले।
بھائی کربلا یہ فرش عزا کا معجزہ ہے. بے شک طوفان آئے، بارش آئے، آندھی آئے، مومن نہیں رکنے والا. بے شک بے شک. یہ مومن ہے. یہ کوئی عام انسان نہیں ہے کہ جو بارش سے گھبرا کر چلا جائے. کیا کہنے. یہ معاملہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا. یہ کھڑا رہتا ہے، یہ قائم ہے. عاشور ہو، برف ہو، کچھ ہو، یہ کھڑا ہے اپنی جگہ. بے شک بے شک. یہ عزاداری کی برکت ہے. یہ حیات، یہ قوت ہمیں عزاداری دیتی ہے. بے شک بے شک. لہٰذا مومن جو ہے وہ ہے جو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اللہ کے ہاں. بے شک. اور حسین ابن علی علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ اگر انسان پہچان جائے حسین کون ہے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ یزیدی خیمے میں چلا جائے. کیا کہنے. بے شک. مگر یہ کہ دلوں پہ تالے پڑے ہوں، عقلوں پہ تالے پڑ گئے ہوں اور وہ سمجھ نہ پا رہا ہو کہ میرے سامنے کون ہے. بصیرت کی کمی ہو. کیا کہنے. لیکن جو بابصیر ہے، بصیرت رکھتا ہے، وہ کبھی بھی یزیدی خیمے میں نہیں جاتا. بے شک. کون ہے حسین ابن علی؟ آپ دیکھیں کہ خود رسول خدا تعارف کروا رہے ہیں اپنے بیٹے حسین کا کہ حسین منی وانا من الحسین. کوئی ہم نے بڑی آسانی سے کہہ دیا حسین منی وانا من الحسین، سنتے چلے آئے ہیں. معنی کیا ہے اس کا؟ آپ دیکھیں جب کوئی کسی کا تعارف کروائے تو ایک بار دفعہ تعارف ہوتا ہے کہ جی یہ فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے چچا ہیں، فلاں کے بھائی ہیں، فلاں کے رشتہ دار ہیں. تو ایک مرتبہ جو رشتہ داری ہے اس سے تعارف کروایا جاتا ہے کہ اس کا نسب کیا ہے، یہ کس خاندان سے ہے، یہ کون ہے. تو میں حسین کا بھی تعارف کروایا رسول خدا نے کہ جان لو حسین اس خاندان سے ہے کہ جس کا سردار میں رسول ہوں. اور جانتے ہو میں رسول کس کا سردار ہوں؟ میں سید الانبیاء ہوں. سبحان اللہ. میں انبیاء کا سردار ہوں، میں وجہ تخلیق کائنات ہوں. جان لو حسین مجھ سے ہے. یہاں پہ یہ تعارف ہوا. لیکن عزیزان ایک اور طریقہ بھی ہے تعارف کا. جس طرح سے آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں اکثر مومنین سے بات ہوتی ہے تو جس کو ہم نہیں جانتے تو تعارف کروایا جاتا ہے کہ یہ فلاں وکیل صاحب کے بیٹے ہیں، یہ فلاں جج صاحب کے بھتیجے ہیں، یہ فلاں بیرسٹر ہے، یہ فلاں ڈاکٹر ہے، یہ فلاں انجینئر ہے، یہ ان کے رشتہ دار ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا مقام و منزلت رشتہ داروں میں کسی کا بلند ہوگا، جس کا حسب بلند ہوگا، سٹیٹس بلند ہوگا، لوگ اپنے آپ کو اس سے نسبت دے کے اپنا تعارف کروائیں گے. حسین اس بلندی پر ہے کہ نبی فرماتے ہیں میں حسین سے ہوں. سبحان اللہ. کیا کہتے. سبحان اللہ. حسین کون سے ہے؟ حسینیت یزیدیت برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. حسین کے وہ مقام و منزلت ہے رسول کی آنکھوں میں کہ رسول فرماتے ہیں جان لو اے امت مسلمہ میں نبی بھی حسین سے ہوں. کیا کہتے. بے شک. اور یہ اسلوب رہا تعارف کا. اور کیا کہوں اس گھرانے کے بارے میں، ہر شخص اس گھرانے میں اتنا عظیم ہے، نور علی نور ہے بے شک. ماشاء کہ اللہ. جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کمی ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ تعارف کرواتے ہیں اس علاقے میں کوئی بزرگ ہو تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں علاقے سے ہمارے وہ بزرگ ہیں. آپ اگر نہ جانتے ہو، مثال کے طور پہ یہاں پہ اگر کوئی شہرت یافتہ ہے، کوئی شخصیت ہے، تو جب آپ کسی دوسرے علاقے میں جائیں گے آپ کہیں گے آپ جانتے ہیں اس شخص کو. وہ جو ہستی ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی عالم ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایم این اے ہو سکتا ہے، ایم پی اے ہو سکتا ہے، کوئی سیاستدان ہو سکتا ہے. تو آپ جب تعارف کروا دیں کہ یہ لوگ کہاں سے آئے، آپ کہتے ہیں کہ یہ اس علاقے کے ہیں، یہ فلاں شخص کے علاقے کے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی تعارف کروا جائے کسی کا، کسی کی معرفی ہو، کسی کا تعارف کروایا جائے، جو سب سے مشہور ہو، جو زبان زد عام و خاص ہو، اس سے لوگوں کا تعارف کروایا جاتا ہے. اور میں صدقے جاؤں جناب سیدہ کے کہ جب کسا کے نیچے 5 موجود تھے تو فرشتوں نے کہا من ہؤلاء، یہ 5 کون ہے؟ تو اس ذات نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. گویا فاطمہ اس جگہ اتنی مشہور ہے کہ خدا کو کہنا پڑ گیا کہ یہ فاطمہ ہے، ان کے بابا ہے، ان کے شوہر ہے، ان کے بیٹے ہیں.
सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात पर बुलंद तर सलावत। आलम मलकूत में सैयदा वो ज़ात है कि अल्लाह जब फरिश्तों को तारुफ करवाता है तो देखो जान लो ये किसा के नीचे फातिमा है, ये उनके पापा है। खुदा कह सकता था कि ये रसूल खुदा है, लेकिन कहा हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा। इसीलिए तो रसूल खुदा जब जनाब सैयदा आती थी तो खड़े हो जाया करते थे। लोगों ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह क्या हम पर भी वाजिब है अपनी बेटियों के लिए खड़े हो? कहा यह मंजिलत से फातिमा की जो जनाब सैयदा की मंजिलत है कि सैयदुल मुरसलीन खड़े हो जाते हैं जब बीबी आती है। इसलिए कहा इस खानदान में हर एक नूर अला नूर है। और यहाँ तक ये मर्तबा पहुँच गया कि क्या कहा रसूल ने कि ये उम्मे अबीहा है, ये तो अपने बाप की भी माँ है। क्या मकाम मंजिलत है इस सैयदा की। और इसी सैयदा का नूरुल ऐन हुसैन इब्न अली है। अगर कोई ये चाहता है कि जनाब सैयदा राजी हो जाए तो फिर जिक्र हुसैन करना होगा। ये मजलिस अज़ा ये जिक्र हुसैन है, ये जनाब सैयदा को राजी करने की बात है। मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा लेकिन रिवायत याद आ गई कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को दावत दी मामून रशीद के एक वजीर ने जो मोमिन थे, एक मजलिस रखी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और दावत दी इमाम को कि इमाम आप तशरीफ़ लाइएगा। इमाम तशरीफ़ लाते हैं, एक मसनद है, इमाम बैठते हैं, मजलिस शुरू होती है, जिक्र अहले बैत शुरू होता है, यहाँ तक कि मुसीबत इमाम हुसैन का सिलसिला शुरू होता है बयान का। रावी कहता है कि हम सब रोने लगे, हमें होश न थी कि कौन हमारे पास बैठा है, सर झुका के रो रहे हैं। जब मसाइब खत्म हुए हमें होश आई तो हमने देखा कि इमाम में वक्त जूतों पे दरवाजे पे बैठे, मेजबान भागते हुए ये मौला आपकी तो जगह वहां थी, आप यहाँ कब आए? कहा तुम्हें मैं अकेला नजर आता हूँ, मुझसे पूछो यहाँ कौन कौन आया। हमारा अकीदा है, हमारा यकीन है कि जब मजलिस अज़ा बर्पा हो तो अहले बैत खुद आ जाते हैं। लिहाजा अदब और एहतराम के दामन में रहिए और तकाजा यही है कि अहले बैत देख रहे हैं कि हम में से कौन है जो अहले बैत वाला बनकर वापस पलटे। बहुत सारी रिवायात है, काबिल ज़ियारत में रिवायत है कि इन्नल हुसैन यंज़ुरु अला मन यबकी व यस्तग़फिरु लहु। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इन्नल हुसैन, काबिल ज़ियारत है किताब, रिवायत है इन्नल हुसैन, बेशक हुसैन अलैहिस्सलाम यंज़ुरु अला मन यबकी, हर रोने वाले को देख रहे हैं, व यस्तग़फिरु लहु, और उसके लिए तलब इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। अरबी में बाज़ क़वाइद ऐसे हैं जो बड़े ही खूबसूरत हैं। अरबी ज़बान बड़ी वसी ज़बान है। यंज़ुरु इला का मतलब यह है कि मैं देख रहा हूँ, मैं एक की तरफ देख रहा हूँ तो मैं दूसरे को नहीं देख सकता, ये लफ्ज़ इला है। लेकिन रिवायत में यंज़ुरु अला ऐन के साथ है, यानी एक ही वक्त पे सब पर नजर है हुसैन इब्न अली की। ये इमाम हुसैन देख रहे हैं, हर एक को देख रहे हैं, जो जहां बैठा है जैसा भी है। फर्श अज़ा पे है तो नजर हुसैन हो गए। लेकिन सवाल यह है कि इमाम हुसैन क्यों देख रहे हैं, क्यों तलब इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं? इसलिए कि हुसैन इब्न अली नजात का सफीना है। वो ये चाहते हैं कि जो भी मेरी मजलिस में आए ये हुर बनकर वापस पलटे। वो इमाम हुसैन को अपने हुरों का इंतजार है। तभी तो मैं अक्सर ये 9 मुहर्रम की रात को कहता हूँ, शब आशूर को ये जुमला मैं बोलता हूँ कि इमाम हुसैन ने ये जो एक रात मांगी थी
امام حسین کو پتا تھا کہ قیامت تک یہ شب عاشور آئے گی، اور لہٰذا قیامت تک حسین ابن علی منتظر ہے کہ کون ایسا ہو رہا ہے جو میرے لشکر میں آمد ہے۔ لہٰذا ان محافل کو، ان مجالس کو معمولی نہ سمجھیے گا، یہ کوئی معمولی مجالس نہیں ہے، محافل نہیں ہے، یہ معرفت کے گنجینے ہیں جہاں پر حر بنائے جاتے ہیں، یہاں پر اصحاب حسین بن کر نکلتے ہیں۔ لیکن اصحاب حسین بننے کے لیے اصحاب حسین کے کردار کو دیکھنا ضروری ہے، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اصحاب حسین کیسے تھے، اور جس وقت ہم یہ جان جائیں حسینی کردار کیسا ہوتا ہے تو تب ہم حسینی بن سکتے ہیں۔ حسینی کردار کیسا ہوتا ہے؟ تاریخ کہتے کہ حسینی کردار میں بصیرت ہوتی ہے، اصحاب حسین میں بصیرت تھی، وہ بابصیرت لوگ تھے۔ یہ وہ اصحاب تھے جن کے بارے میں مولا حسین علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے میرے نانا کو بھی نہیں ملے، ایسے میرے بابا علی کو بھی نہیں ملے، ایسے میرے بھائی حسن کو بھی نہیں ملے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جملہ معمولی جملہ نہیں ہے، تاریخ کا ذرا مطالعہ کیجئے، تاریخ کی طرف پلٹتے ہیں، کیوں امام حسین یہ فرماتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے میرے نانا کو اصحاب نہیں ملے۔ آپ دیکھیں کہ جنگ ہے، عاشور کا دن ہے، صبح جنگ شروع ہوئی، کیا کوئی اصحاب حسین علیہ السلام سے کوئی واپس پلٹا؟ نہیں پلٹا۔ لیکن آپ تاریخ کے تناظر میں دیکھیے، متعدد جنگیں ہوئی، جنگ احد ہوئی، بہت سارے اکثریت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے واپس پلٹ گئے۔ جب ان کو یہ پتا لگا، یہ خبر ملی، یہ افواہ پہنچی کہ نعوذ باللہ رسول خدا شہید ہو گئے، تو وہ واپس پلٹ گئے۔ اس کا مطلب ہے معرفت کی کمی تھی۔ لیکن میدان میں علی ہے اور چند اصحاب ہیں رسول کے دفاع کے لیے، اور یہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگ احد میں جب ہم کچھ ہی لوگ رہ گئے تھے، جنگ اتنے عروج پر چلی گئی کہ ہم نے رسول کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ رسول اللہ کی شجاعت ایسی تھی کہ علی فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ کہا لیکن جب پتا لگا کہ رسول زندہ ہے تو پھر لوگ واپس آنا شروع ہوئے۔ تو آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو فرار کر گئے، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ نہیں تھے جیسا رسول چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، توبہ طائب ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن جب وقت آیا تو وقت آنے پہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ دوسری جنگوں میں بھی ایسا ہی ہے، جنگ موتا ہوئی، تاریخ کہتی ہے کہ عدل کل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مال غنیمت بانٹ رہے ہیں، لیکن لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یہ عادلانہ تقسیم نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو عدل کل ہو، جو عدل کا پیکر ہو، جو رسول ہو، وہ عادلانہ تقسیم نہ کرتا ہو مال غنیمت؟ اس کا مطلب ہے کہ رسول کے اطراف جو کچھ لوگ تھے ان میں سے بعض شکایت کرتے تھے، شاکی تھے، بعض ایسے لوگ تھے جو معترض تھے۔ تاریخ کہتی ہے صلح حدیبیہ ہوا، تو صلح حدیبیہ میں آپ کو پتا ہے کہ جس طرح حج کے لیے گئے اور حج نہیں کرنے دیا کفار نے، مشرکین قریش نے کہا کہ آپ معاہدہ لکھیں اور اگلے سال دوبارہ آئیے۔ کہا کیا شرائط ہوگی؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ جب آپ آئیں گے تو تلواریں نیام میں ہوں گی، تلواریں آپ کے سامان کے اندر بند ہوں گی، سرے عام کھلے عام تلواروں کو نہیں اٹھانا، اسلحہ نہیں اٹھانا۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر سامان کے اندر آپ کا اسلحہ ہو تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ شکار کے لیے اس اسلحے کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اگر عرب اس زمانے میں تلوار نمایاں کر کے آ جائیں تو اس کا مطلب ہم جنگ کرنے آ رہے ہیں۔ تو آپ یہ دکھائیں گے کہ آپ کی انٹینشنز، آپ کی نیت میں جنگ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے ساتھ تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے سامان رکھیں، اگر سامنے نظر نہ آئے، کہا منظور ہے۔ دوسری شرط کہا ہماری یہ ہے کہ اگر مکہ سے کوئی مشرک مسلمان ہو گیا اور وہ مدینہ آ گیا تو آپ اسی دن اسے واپس پلٹائیں گے۔ رسول خدا نے کہا کہ منظور ہے۔ اب لکھنے والے علی ہیں،
قبول کرنے والے رسول ہیں اور شرائط بتانے والے مشرکین ہیں. کہا تیسری شرط یہ ہے کہ اگر مدینہ سے کوئی مسلمان کافر ہو کے ہمارے پاس آیا مکہ میں تو ہم اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہیں. رسول نے کہا کہ یہ بھی منظور ہے. علی نے لکھ دیا, رسول نے مہر لگا دی. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں کچھ ایسے افراد تھے جنہوں نے جو باتیں کرنا شروع کر دی کہ کیا یہ بھی رسول ہے. نعوذ باللہ, رسول کی رسالت پہ شک کرنا شروع کر دیا. لائے ان کو باقی اصحاب رسول پاک کے پاس, کہا کہ یا رسول اللہ ان کے کچھ سوالات ہیں. کہا پوچھیے کیا سوال ہے. کہا یا رسول اللہ یہ کیسا معاہدہ ہے جو آپ نے کیا. کہا کیا ہوا. کہا یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ اسلحے کو ہم نے بند رکھنا ہے, سامنے نہ دکھانا نہیں ہے, مگر یہ کیوں آپ نے قبول کیا کہ اگر وہاں سے کوئی ہمارے پاس آ گیا تو ہم اسے واپس کر دیں گے. تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ جس کے دل میں ایمان آ جائے فرق نہیں کرتا کہ وہ وہاں رہے یا یہاں رہے. وہ با ایمان ہے, وہ ہمارا ہے, وہ وہاں رہ کر بھی ہمارا ہے. کہا اچھا تو پھر یہ بتائیے کہ یہ کیوں منظور کیا کہ جو کافر ہو جائے اور ادھر چلا جائے تو اسے وہ واپس نہیں کریں گے. رسول نے کہا کیا تم سمجھتے نہیں جو ہمیں چھوڑ گیا وہ ہمارے کس کام کا ہے, وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. یہ دردسر بنائے گا, اسے دے دو, جب جہنم چلا ہی گیا ہے تو جانے دو. کیا بات ہے, کیا کہنا. اس قسم کے لوگ بھی تھے کہ جو شکایت کرتے تھے رسول کو, تو رسول کو اصحاب نہیں ملے جیسا رسول چاہتے تھے. ہم یہاں پہ جنت اور دوزخ کی, بہشت اور جہنم کی بات نہیں کر رہے. ہماری بحث صرف وہ جو رسول کی خواہش تھی اس کے اوپر ہے کہ کاش ایسے افراد مل جاتے جو کبھی بھی میرے کاموں پہ انگلی نہ اٹھاتے, کبھی بھی سوال نہ کرتے, کبھی مجھے چھوڑ کر نہ جاتے. اور بہت سارے واقعات ایسے ہی نقل ہیں. آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں سورہ منافقون ہے, کن کے بارے میں ہے. ظاہر اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جو منافق تھے. اب یہاں پہ میں کلیئر کرتا چلوں کیونکہ ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے اہل سنت برادران بھی موجود ہوں. مومن کی ڈیفینیشن میں فرق ہے اہل تشیع اور اہل سنت میں. اصحاب کی ڈیفینیشن میں فرق ہے. اہل سنت والجماعت کے ہاں صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو بھی رسول خدا کو ایک مرتبہ دیکھ لے چاہے دور سے کیوں نہ ہو وہ صحابی ہے. یعنی اس میں رسول کو دور سے دیکھ لیا یہ صحابی ہے. رسول کے زمانے میں زندہ تھا یہ صحابی ہے. ہمارے ہاں ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو رسول کے ساتھ رہے, رسول کی اطاعت میں ہو وہ صحابی ہے. جس نے رسول سے تربیت پالی وہ صحابی ہے. کیونکہ وہ بھی تھے جو رسول کے ساتھ رہتے تھے, دیکھتے تھے, مگر منافق تھے. بھائی مسجد زرار منافقین نہیں بنائی تھی نا. رسول اللہ نے بعض نام بھی بتائے لیکن وہ باہر کتابوں کی اپنی بحثیں, ہم اس میں نہیں جاتے. تو ہمارے ہاں صحابی کی ڈیفینیشن میں فرق ہے, تو ہم اپنے حساب سے بات کر رہے ہیں. تو رسول اللہ کا وہ ساتھی نہیں ملے جنگوں میں کیونکہ لوگ چھوڑ جایا کرتے تھے, فرار کر جایا کرتے تھے. اب آپ آ جائیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باری ہے امام علی علیہ السلام کی. مولا کو بھی صحیح صحابی نہیں ملا. آپ دیکھیں میدان جنگ ہے, صفین کا میدان ہے, نیزوں پہ قرآن اٹھا لیا گیا. کیا ہوا, تلواریں لے کے مولا علی کے گرد آ گئے. کہا کہ یا علی اس جنگ کو بند کیجئے, نیزوں پہ قرآن ہے, ہم قرآن کے ساتھ نہیں لڑیں گے. یہ نہیں سمجھ پائے کہ دشمن کس طرح سے ڈھیلا کر رہا ہے. ظاہر قرآن کو دیکھ کر ناطق قرآن پر حکم لاگو کر دیا. یہ المیہ تھا, یہ المیہ تھا, یہ خم تھا مولا علی علیہ السلام کا. آپ دیکھیں مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لوگ ملے کہ جب میں انہیں کہتا تھا کہ جنگ کے لیے چلو تو کہتے تھے بہت سردی ہے.
سردی کا موسم ہے، ذرا موسم گرم ہو جائے تو ہم جائیں گے۔ جب میں گرمیوں میں بلاتا تھا تو کہتے تھے موسم بہت گرم ہے، ذرا ٹھنڈک ہو جائے تو جائیں گے۔ یا اللہ انہیں مجھ سے لے لے، مجھے ان سے لے لے۔ کیسی تمنا علی علیہ السلام کر رہے ہیں، یعنی مجھے برداشت نہیں ہو رہا کہ کون ہے یہ، کیسے لوگ ہیں۔ علی کہتے ہیں مجھے ایسے لوگ ملے کہ جن کو یہ بصیرت ہی نہیں ہے، اتنی بصیرت نہیں کہ امام وقت موجود ہے، امام وقت کا ساتھ دینا ہے۔ یہ اپنے خواہشات کے تابع ہیں، یہ بغیر بصیرت کے میرے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ان میں نمازی پرہیزگار ہیں، ان میں دیندار ہیں، مگر بصیرت نہیں ہے۔ اور کون سی بصیرت نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ آئیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے کو دیکھتے ہیں۔ مولا حسن علیہ السلام جنگ میں نکلتے ہیں معاویہ کے مقابلے میں۔ کیا ہوا؟ بنو امیہ نے لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا۔ بھائی امام کے ساتھ ہیں مگر بک گئے، اور امام حسن علیہ السلام اکیلے رہ گئے، یہاں تک کہ اس جنگ میں زخمی ہوتے اور مدائن لایا جاتا ہے امام کو۔ تو بھائی مخلص ساتھی، مخلص دوست جنگ میں امام حسن مجتبیٰ کو نہیں ملے، لیکن تاریخ میں کہیں دکھا دیجئے کہ حسین ابن علی کے کسی ساتھی نے یہ کہا ہو کہ مولا یہ کیا کر رہے ہیں۔ تاریخ میں یہ ضرور ملتا ہے کہ اصحاب حسین بحث کرتے تھے، تاریخ میں یہ ضرور ملتا ہے کہ اصحاب حسین شکایت کرتے تھے، مگر شکایت یہ تھی کہ مولا ہمیں کیوں پہلے نہیں بھیجا۔ سبقت لے جانے میں شکایت ہے کہ ہمیں پہلے بھیج دیتے۔ قتل ہونے کی، لڑنے کی جلدی ہے انہیں کہ حسین ابن علی علیہ السلام کا اپنے ساتھ دینا، اپنے مولا کا دفاع کرنا ہے، مگر کہیں پر بھی کسی لفظ سے یہ جملہ نہیں نکلا کہ مولا یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کم ہے وہ زیادہ ہے، ہمارے ساتھ بہنیں ہیں، مائیں ہیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے جنگ سے پہلے ہی نچوڑ لیا اس خالص بودے کو جو حسین کو چاہیے تھا۔ شب عاشور چراغ بجھا کر حسین نے امتحان لے لیا۔ تبھی روز عاشور سینہ سپر ہو کے حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے اصحاب ملے جو نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو، اور جو 72 حسین کو ملے وہ 72 قیامت تک ہی ایسے ہیں۔ اور ہم ذکر حسین، ذکر کربلا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ ذکر حسین کا مطلب ذکر رسول ہے۔ کربلا میں یہ نہ سمجھیے گا کہ حسین ابن علی علیہ السلام موجود ہیں، کربلا میں رسول خدا خود موجود ہے۔ رسول نے فرمایا کہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ تو گویا حسین کے ساتھ صرف حسین نہیں ہے، رسول خدا ہے۔ تبھی تو جب مطالبہ بیعت ہوتا ہے نا امام سے، تو امام کہتے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ گویا مولا حسین بتانے لگے ہیں کہ دیکھو مجھ جیسا یعنی کیا، مجھ جیسا یعنی حسن جیسا، مجھ جیسا یعنی علی جیسا، مجھ جیسا یعنی رسول اللہ جیسا، مجھ جیسا یعنی ابراہیم جیسا، مجھ جیسا یعنی موسیٰ جیسا۔ حسین وارث انبیاء بن کر کربلا کے میدان میں آئے ہیں۔ کہا مجھ جیسا، کہا مجھے ان ماؤں کی گودیں، میری ماں کی گود روکتی ہے، وہ گودیں مجھے روکتی ہیں جن میں میں پلا ہوں، کہ میں اس جیسے کی بیعت کروں۔ اور بڑا عجیب جملہ ہے امام کا، فرماتے کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا۔ بھئی جملہ ہو سکتا تھا نا کہ انی لا ابایع یزیدہ، میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، یہ نہیں کہا امام نے۔ تو یہ امام بتانا چاہتے کہ یہ جو ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ مجھ جیسا کون ہے؟ رسول مجھ جیسا ہے، کیونکہ رسول نے فرما دیا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ تو مجھ جیسے میں رسول پہ نام ہے، اسی لیے بیعت نہیں کی۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم جب فرش عزا پہ آئے ہیں تو ہم کیسا کردار اپنائیں، کیا کریں کہ ہم بھی اصحاب حسین جیسے بن جائیں۔ اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ بصیرت حسینی رکھنی ہوگی۔ میں نے کہا کہ بصیرت سے کیا مراد ہے؟ یعنی امام کو پہچاننا۔ آپ دیکھیں جنگ صفین میں ہی واقعہ نقل ہے کہ کس طرح سے ایک صحابی تھے،
لڑ رہے تھے، سامنے حافظ قرآن آ گیا، بنو امیہ کی فوج میں حافظ قرآن ہے، امام اس صحابی امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے۔ امام نے پوچھا کہ تم جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہو لڑتے ہوئے، یہ بتاؤ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف کیوں جنگ کر رہے ہو؟ کہا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ علی بے نمازی ہے، میں نے سنا ہے کہ علی قاتل عثمان ہے۔ انہوں نے ایک وار کیا، اس کا تلوار گرایا، اس کا ہاتھ پکڑا اور خیموں کی طرف لے گئے، اس خیمے میں لے گئے جہاں پہ عمار موجود ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں تم جانتے ہو عمار کون ہے؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں، یہ صحابی رسول ہے، میں جانتا ہوں عمار کے بارے میں احادیث ہے کہ عمار حق کے ساتھ ہے، حق عمار کے ساتھ ہے۔ یہ صحابی پوچھتے ہیں کیا تم گمان کر سکتے ہو کہ عمار کسی بے نمازی کے دفاع کے لیے آئے؟ کیا تم یہ تصور کر سکتے ہو کہ عمار قاتل عثمان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کرے؟ کہا میں نے سن رکھا تھا۔ یہ سننا بتاتا ہے کہ بصیرت نہیں تھی، حافظ قرآن تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، مگر بصیرت نہیں تھی۔ امام حسن کے ساتھ جتنے لوگ تھے کیوں بک گئے؟ کیونکہ بصیرت نہیں تھی۔ لیکن صدقے جاؤں ان تمام اصحاب حسین پر کہ نہ صرف ان میں بصیرت تھی بلکہ ان کے خانوادوں میں بھی بصیرت تھی۔ بے شک بے شک۔ بصیر شخص کون ہوتا ہے؟ 3 خصوصیات ہوتی ہیں بصیر کی، جو بصیرت رکھے بصیر انسانوں 3 خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جب کچھ سنتا ہے تو غور و فکر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے کیا یہ صحیح ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، عقل کے پیرائے میں اس کو پرکھتا ہے، قرآن کے تناظر میں اس کو دیکھتا ہے۔ جب بھی کوئی بات سنتا ہے تو قرآن کے ساتھ پرکھتا ہے کہ کیا یہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، اور اگر قرآن کے مطابق وہ بات ہو تو اسے اپنا لیتا ہے، سنی سنائی باتوں پہ نہیں چلتا۔ ہمارا آج کا المیہ یہ ہے کہ ہماری نسل سنی سنائی باتوں پہ چل رہی ہے۔ بھائی ہم نے یہ سن لیا، فلاں ذاکر نے یہ کہہ دیا، فلاں مولوی نے یہ کہہ دیا۔ بھائی فلاں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جاؤ دیکھو قرآن میں یہ ہے یا نہیں۔ کیا بات ہے، بے شک۔ کیونکہ سائل نے پوچھنے والے نے پوچھا، ظاہراً امام سجاد علیہ السلام سے نہیں پوچھا گیا کہ مولانا ہم تک آپ کی بہت ساری حدیثیں آتی ہیں، ہمیں کیسے پتہ لگے کہ یہ حدیث اہل بیت کی ہے یا نہیں؟ کہا دیکھو اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، ہم سب محمد ہیں۔ ہم سے کوئی حدیث مل جائے تو اس کو قرآن کے ساتھ پرکھو، اگر قرآن سے مطابقت رکھتی ہے تو سینے سے لگاؤ، اگر قرآن کے مخالف ہے تو دیوار پہ دے مارو۔ بے شک بے شک۔ ایسی حدیث تم نے لینی نہیں ہے، یہ حدیث کا معیار ہے۔ اور ہمیں فخر ہے مکتب تشیع میں کہ ہمارے پاس جتنی بھی احادیث ہیں، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارے کتابوں میں لکھی ہوئی ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ ہمارا معیار یہ ہے کہ جو بھی حدیث قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے اسے ہم سینے سے لگاتے ہیں، اور جو حدیث قرآن کے مطابق نہ ہو اسے ہم دیوار پہ دے مارتے ہیں، چاہے وہ کافی میں ہی کیوں نہ لکھے ہو، چاہے وہ کسی اور کتاب میں کیوں نہ لکھے ہو۔ ہمارے علماء نے اکثر لکھا ہے، مقدمے میں لکھا ہے کتابوں میں اپنے، المیہ ہمارا یہ کہ کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ نہیں ہے۔ علامہ مجلسی نے لکھا اپنی کتاب میں، بحار العلماء 148 جلدوں میں کتاب تھی، اب تو شارٹ ہو گئی ہے، ظاہر ہے بائنڈنگ اور قسم کے آگے پہلے ہاتھ سے لکھا جاتا تھا تو 148 جلدیں تھی۔ مقدمے میں لکھا کہ میں اس زمانے میں رہتا ہوں کہ جس زمانے کے اندر ہماری کتابوں کو، ہماری لائبریریز کو جلایا جا رہا ہے۔ حلہ میں اہل تشیع کی سب سے بڑی شیخ مفید کی لائبریری تھی، جلایا گیا، کتابیں جلائی گئی ہماری۔ تو علامہ مجلسی نے مقدمے میں لکھا بحار الانوار کے کہ ہماری کتابوں کو جلایا جا رہا ہے۔ مجھے جہاں سے پتہ لگتا ہے کہ کوئی اہل بیت کی حدیث کسی کے پاس ہے، میں وہاں سفر کر کے جا کر اسے حدیث لکھ کے لا رہا ہوں۔ میری زندگی بس اتنی ہی ہوگی کہ میں یہ سب حدیثیں جمع کر لوں، لیکن اس کو پرکھنا میرے بعد آنے والے علماء کی ذمہ داری ہے۔ لہذا جب بھی علامہ مجلسی کا کوئی حوالہ دے، کوئی ذاکر بھی دے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے قرآن کے ساتھ اس کو پرکھیں، یہ نہ سمجھے کہ بس قال علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اگر لفظ قال آ گیا تو یہ حدیث امام ہے۔ اہل بیت نے ہمیں یہ معیار دیا ہے
ہمارے ہاں جو نہیں پڑھ سکے، جو نہیں سمجھ سکے، اہل بیت کو نہیں سمجھ پائے، وہ اسی لیے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے بس دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام نے یہ فرمایا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ فرمایا، حدیث لکھی ہوئی مل گئی اور کہا کہ یہ حدیث ایسے ہی ہے۔ نہیں، اہل بیت نے خود کہہ دیا کہ ہماری احادیث کو قرآن کے ساتھ پرکھو۔ دیکھو قرآن نے ناطق سے کہ نطق سے نکلنے والا ہر لفظ قرآن سامع پہ پورا اترنا چاہیے، اور اگر یہ اس کے مطابق نہیں ہے تو اس حدیث کو نہیں لینا دیوار پہ دیوار۔ یہ ہمارا قول نہیں ہے، یہ ہمارے نام سے کسی نے کھڑی ہے۔ بے شک بے شک بیچارے حدیث تو بہت ہوتا رہا نا، بے شک سلسلہ رہا، تو بصیرت ہونی ضروری ہے۔ بے شک بصیرت ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص بصیر ہوتا ہے کہ جب کچھ سنتا ہے تو اس کو پرکھتا ہے، عقل کے ساتھ اس کو پرکھتا ہے، قرآن کے ساتھ۔ کیا کہنے، بصیر شخص کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ کچھ دیکھے تو بڑے غور کے ساتھ دیکھتا ہے، کیا بات، اس کا باطن ظاہر اس کے تمام اینگلز کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہے اور سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر فیصلہ کرتا ہے، سبحان اللہ، جلد باز نہیں ہے۔ اور بصیر شخص کی تیسری نشانی، تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ تاریخ سے عبرت لیتا ہے، وہ تاریخ سے سبق لیتا ہے، تاریخ میں گزر جانے والے واقعات کو پڑھنے کے بعد اپنے لیے سوچتا ہے کہ مجھے کیسا رہنا ہے۔ سبحان اللہ، ہم کربلا کی تاریخ اس لیے بیان کرتے ہیں ہر سال تاکہ ہم کربلا سے سبق سیکھیں، کربلا میں ہونے والے واقعات سے سبق سیکھ کے اپنی زندگی کو درست کریں۔ سبحان اللہ، یہ کربلا، یہ فرش ازا، یہ اسی لیے ہے، یہ معمولی فرش ازا نہیں ہے، یہ بصیرت کی نشانی ہے، اور یہ ہمارا شیوا نہیں، یہ بلکہ رسول اللہ کی سیرت ہے اور یہ قرآن کی سیرت ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں، کیوں بیان کیے ہیں؟ سورہ ہود میں خود خداوند متعال فرماتا ہے وَنَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، اے رسول ہم آپ کے لیے تمام رسولوں کے واقعات قصے بیان کرتے ہیں، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ جب تم یہ واقعات سنو، تاریخ کو دیکھو تو تمہارا دل مضبوط ہو جائے۔ حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی، اے رسول تو 23 سال تبلیغ کر رہا ہے، اپنے آپ کو مضبوط رکھ۔ انبیاء کو لوگ ساحر کہتے رہے، جادو کہتے رہے، اے رسول تو سید المرسلین ہے، تجھے بھی کہیں گے۔ انبیاء پر مصیبتیں آئیں گے، ہاں تمہیں بھی لوگ پتھر ماریں گے، لہو لہان ہوگے، مگر لنثبت بہ فؤادک، تمہارا دل مضبوط ہو جائے، اسی لیے ہم تاریخ بیان کر رہے ہیں۔ وجاءک فی ھذہ الحق، اور اس سے حق واضح ہو جائے کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا۔ وموعظۃ، اور اس میں نصیحت ہے مومنین کے لیے۔ مومنین جب ان واقعات کو سنیں گے، ان قصوں کو سنیں گے تو اس میں موعظہ ہے۔ مجھے کہہ لینے دیجئے، ہم واقعہ کربلا اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس لیے کہ ہمارے دل مضبوط ہو جائے۔ سبحان اللہ، کربلا میں جو مصیبتیں آئیں، اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسی مصیبت آ گئی تو ہم ثابت قدم رہیں گے، یہ قرآنی اصول ہے۔ اور ہم اس لیے کربلا بیان کرتے ہیں تاکہ حق باطل سے جدا ہو جائے۔ سبحان اللہ، ہم کربلا اس لیے بیان کرتے ہیں کہ حق و باطل کا جو معیار ہے وہ لوگ بھول نہ جائیں، جس طرح غدیر بھلا دیا کہیں کربلا نہ بھلا دیا جائے۔ آیت اللہ حکیم سے ہی پوچھا، باس کا ایک جرنیل تھا، صدام کا جرنیل تھا، کہ آپ لوگ کربلا اس طرح کیوں مناتے ہیں، اتنے شور سے، اتنی مجالس، اتنی محافل، اتنے جلوس؟ آیت اللہ حکیم نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے غدیر کو اس طرح نہیں منایا، تم نے غدیر کا معنی بھی تبدیل کر دیا اور غدیر کا جو واقعہ تھا اس کو بھی بھلا دیا۔ اگر ہم نے غدیر کے وقت، غدیر کے بعد بھی ایسے ہی شور مچایا ہوتا، تمہاری مجال نہ ہوتی کہ تم غدیر کا معنی تبدیل کر دو۔ تم نے غدیر کو بھلا دیا، نظام ولایت، نظام امامت کو بھلا دیا، لیکن اب یہ غلطی ہم دوبارہ نہیں کریں گے، ہم عاشور کو دوبارہ منائیں گے، ہر سال منائیں گے۔ اور کل میں نے کہا کہ یہ تو رسول اللہ کا وعدہ ہے جناب سیدہ سے، یجدون العزا جی عبادہ جی کل سنہ، کہ عزا کو ہر سال منائیں گے نسل در نسل۔ یہ وعدہ تو رسول کا ہے جناب سیدہ سے۔
تو جو بصیر ہوتا ہے وہ جب کچھ سنتا ہے تو اس کو عقل اور قرآن کے ساتھ پرکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے. جب کچھ دیکھتا ہے تو اس کو پرکھتا ہے، غور سے دیکھتا ہے کہ کیا یہی حقیقت ہے یا نہیں. اور تاریخ اس لیے پڑھتا ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرے، اس سے سبق حاصل کرے. لہذا بصیرت تین قسم کی ہوتی ہے. ہمیں اگر وہ تینوں قسم کی بصیرتیں ہوں گی تو پھر ہم حسینی بنیں گے. ماشاءاللہ تین قسم کی بصیرتیں چاہیے. کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں تین قسم کی بصیرتیں تھیں. پہلی اخلاقی بصیرت. امام حسین کے ساتھی اصحاب با اخلاق تھے، اسٹرانگ کیریکٹر کے حامل تھے، مضبوط کردار تھا. یہ اہل بیت کے اصحاب کا خاصہ تھا. یہ اہل بیت کے اصحاب کا خاصہ تھا. آپ دیکھیں گے جس طرح سے واقعہ نقل ہے کہ کوفہ کی گلیوں میں جناب مالک اشتر آتے ہیں. ایک شخص کھڑا ہے، کسی سے لڑا اور اس نے دیکھا کہ کوئی بوڑھا شخص آ رہا ہے گھوڑے پہ. جوان تھا، جوان خون تھا. تو جناب مالک کو دیکھ کے گھوڑا روکتا ہے، جناب مالک کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، کچھ گالیاں دیتا ہے. جناب مالک اپنا راستہ تبدیل کرتے ہیں، مسجد کی طرف جاتے ہیں. جیسے ہی جناب مالک نکلتے ہیں تو اطراف کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں تم جانتے ہو تم نے کس کے ساتھ بے ادبی کی؟ کہا نہیں. کہا یہ مالک اشتر ہے، علی کی فوج کا سپہ سالار ہے، تمہاری خیر نہیں ہے. یہ بھاگتا ہے مالک کے پیچھے. کیا دیکھتا ہے کہ جناب مالک اشتر مسجد کوفہ میں داخل ہوئے اور مالک اشتر نے نماز شروع کر دی. انتظار کرتا ہے، جیسے مالک کی نماز ختم ہوگی تو پیروں میں پڑ جاتا ہے. کہتا ہے مالک معاف کرنا، میں نے پہچانا نہیں کہ آپ کون ہیں. کہا ہے نادان، میں مسجد تیری ہی وجہ سے آیا تھا. میں نے ابھی اس رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھی. کہا بار الہ وہ نادان ہے، میں نے اسے معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر. اب ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں. بھائیوں کی آپس میں لڑائی، جائیداد کی لڑائیاں، خاندان کی لڑائیاں، بہو ساس کی لڑائی، نہ جانے کس کس کی، بہن بھائی کی لڑائی. کیوں؟ کیا بصیرت اخلاقی نہیں ہے ہم میں؟ جان لیجیے اگر بصیرت اخلاقی نہیں ہے تو حسینی نہیں بن سکتے. کیا آپ نے سن نہیں رکھا کہ کہا جاتا ہے کہ مومن کی عزت کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے؟ تو کیا وہ جو میری بہن ہے، میرا بھائی ہے، میری بہو ہے، میری ساس ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا ہمسایہ ہے، کیا وہ مومن نہیں ہے؟ اگر مومن ہے تو کعبے کی طرف تمہیں پاؤں بھی دراز نہیں کرتا، پاؤں بھی اپنے لمبے نہیں کرتا سوتے ہوئے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی دوسرے مومن کی بے حرمتی کرتا ہوں؟ اپنی اولاد کو ہم گالیاں دیتے ہیں، کیا یہ مومن نہیں ہے؟ اولاد والدین سے بے ادبی کرتے ہیں، کیا والدین مومن نہیں ہیں؟ بصیرت اخلاقی ضروری ہے. یہ شرط ہے، پہلی شرط ہے کہ بصیرت اخلاقی جس میں آ جائے وہ پہلا قدم اٹھاتا ہے حسینیت کی طرف. اب آپ معاشرے کے مسائل دیکھتے جائیے، کتنے مسائل ہیں. دوسری بصیرت، بصیرت دینی ہے. اہل بیت کے ماننے والے، چاہنے والے، محب اصحاب اہل بیت میں بصیرت دینی تھی. وہ نمازی تھے، وہ پرہیزگار تھے، وہ باتقوا تھے، حلال کو جانتے تھے، حرام کو جانتے تھے. یہ بصیرت دینی ہونا ضروری ہے. یہاں تک اصحاب حسین میں بصیرت دینی تھی کہ جب ظہر کا وقت ہوا تو آتے ہیں مولا کے پاس، مولا ظہر کا وقت ہو گیا. مولا کو سرخرو کر دیا. اس صحابی نے خوش ہو کر حسین نے دیکھا، کہا کہ خدا تجھ پر رحم فرمائے، تو نے مجھے یاد دلایا کہ اب وقت ظہر ہو گیا. حسین جانتے ہیں وقت ظہر ہے، مگر حسین کو خوشی ہے. جس طرح سے آپ کوئی کام کرنے لگے، آپ کے ذہن میں ہو، اگر آپ کا بیٹا آ جائے، بھائی آ جائے، کوئی آپ کو یاد دلائے تو آپ مسکراتے ہیں کہ دیکھو اس کو کتنی فکر ہے اس چیز کی. بصیرت دینی ہونا ضروری ہے. ہم کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ شاید جو دشمن تھے ان میں بصیرت دینی تھی، کیونکہ کہا جاتا ہے نا حافظ قرآن تھے، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، حلال و حرام کا خیال رکھتے تھے. شاید بصیرت اخلاقی بھی ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں،
لیکن ایک تیسری بصیرت ہے جس کا فقدان تھا، اور وہ ہے بصیرت سیاسی۔ کیا بات ہے، کیا کہنے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی میں بصیرت اخلاقی ہو، بصیرت دینی ہو، لیکن اگر بصیرت سیاسی نہیں ہے تو وہ امام کے ساتھ نہیں ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ میں آج کی مثال دیتا ہوں، 1400 سال کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ عالم اسلام میں کعبہ کے ساتھ بیٹھنے والے خادمین کعبہ ہیں، دوسرے مسلم ممالک میں مسلمانوں کے امیر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاید بصیرت اخلاقی ہے ان میں، شاید حلال و حرام کا خیال رکھتے ہیں، بصیرت دینی ہے، مگر بصیرت سیاسی نہ ہونے کی وجہ سے دشمن کے تلوے چاٹ رہے تھے۔ بے شک بے شک۔ ہمارے ہاں بھی یہی معاملہ تھا کہ آج بھی ایسے ہیں جو شاید استعمار کے ساتھ جا کے ناشتے کرتے ہیں اور یہاں کے زبان درازی کرتے ہیں۔ اب آپ ان کی ذاتی زندگی میں چلے جائیں، شاید اپنی اولاد کے ساتھ بہت اچھا رویہ ہو، کوئی نماز نہ چھوٹی ہو آج تک، ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے رہے ہوں، لیکن بصیرت سیاسی نہیں ہے، اسی لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ کیا بات ہے، بے شک یہ ضلالت ان کا مقدر ہے، بے شک چونکہ یزید وقت کی حمایت میں بول رہے ہیں۔ بے شک۔ اور یہ جتنے مفتیان اس وقت کراچی میں بیٹھے ہیں، یہ جو یزید وقت کی حمایت کر رہے ہیں، امریکہ ان کا باپ ہوگا ضرور۔ کیا بات ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب امام حسین نے قیام کیا کیسے لوگ خاموش ہو گئے یزید کے سامنے۔ بصیرت اخلاقی تھی شاید، بصیرت دینی تھی شاید، مگر بصیرت سیاسی نہیں تھی۔ امام کعبہ چھوڑ کر کربلا جا رہے ہیں، یہ کعبے کے ساتھ مس کر رہے ہیں اپنے آپ کو، یہ چپک رہے ہیں، چوم رہے ہیں کعبے میں، چونکہ بصیرت سیاسی نہیں ہے۔ لہذا بصیرت سیاسی کا ہونا ضروری ہے، اگر یہ بصیرت نہیں ہے تو پھر ہم حسینی نہیں ہیں۔ اور کربلا کے میدان میں یہ بصیرت اصحاب حسین میں تھی، وہ اصحاب جنہوں نے حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ نہ صرف اصحاب میں بلکہ خانے والے اصحاب میں بھی یہ بصیرت۔ آج اگر دنیا کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں مکتب تشیع سرخرو ہے، کیوں ڈٹا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں بصیرت اخلاقی بھی ہے، ہم میں بصیرت دینی بھی ہے، اور ہم میں بصیرت سیاسی بھی ہے۔ اسی لیے دنیا میں کہیں پر بھی کوئی مظلوم آ جائے ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہمارے مولا نے کہا کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، جب بھی ظالم کو دیکھو اس کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، اور جہاں پہ مظلوم مل جائے اسے سینے سے لگا کر اس کا تحفظ کرو۔ ہمارے لیے معیار ظالم اور ظلم ہے، جو بھی مظلوم ہوگا ہم اس کے ساتھ ہوں۔ ہم مظلوم کی حمایت میں مظلوم کا دین نہیں دیکھتے، جو پہلے دین دیکھتے ہیں، فرقہ دیکھتے ہیں، یہ مسلمان بھی نہیں ہے، یہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بصیرت سیاسی کیا ہے۔ بہت سے لوگ تھے جو امام کو دیکھتے تھے، امام سفر کر رہے ہیں لیکن امام کا ساتھ نہیں دیا، کعبے کے گرد چلتے رہے۔ مجھے اگر یاد رہا، وقت رہا، یا مجھے یاد دلا دیجیے 8 محرم کے دن جناب عباس علیہ السلام کا خطبہ ہے، ایک جملہ ہے اس میں، وہ مجھے نقل کرنا ہوگا، ابھی وقت نہیں ہے، بہرحال وقت گزر گیا ہے۔ بصیرت سیاسی اصحاب حسین میں ہر ایک میں تھی، بصیرت دینی تھی، بصیرت اخلاقی تھی، وہ اخلاق کے پیکر تھے، وہ دین کے پیکر تھے، وہ سیاست کے پیکر تھے۔ اسی لیے تو امام حسین نے کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے میرے نانا کوئی بھی نہیں ملے۔ یہ اصحاب سے حسین ابن علی علیہ السلام کے ہیں۔ کون سے اصحاب؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب امام حسین کربلا کی طرف آ رہے تھے نا، تو راستے میں ظاہراً علاوہ جگہ ہے جہاں پر امام نے ایک خیمہ دیکھا، ایک اجاڑ خیمہ ہے، قریب گئے دیکھنے کے لیے کہ کون ہے، تو دیکھا وہاں ایک بوڑھی خاتون ہے، قبر نام ہے اس کا۔ پوچھا بی بی کون ہو، کیا کر رہی ہو صحرا میں؟ کہا ہم مسیحی ہیں، عیسائی ہیں۔
مسیحی ہیں اور میں ہوں اور میرا بیٹا وہاب ہے اور میری بہو ہے نئی نویلی دلہن ہے حانیہ. ہم تین ہی. ہمارے حالات ٹھیک نہیں اس لیے ہم جہاں رہتے ہیں. امام سے کہتی ہے کہ آپ کے ساتھ تو کارواں ہے, آپ کے پاس پانی بھی ہوگا. ہمیں پانی نہیں مل رہا, کچھ پانی پلا دیں گے. میں کہوں گا قمر تو نے کریم ابن کریم سے پانی مانگا. حسین تو وہ ذات ہے جو ہر کے لشکر کے گھوڑوں کو بھی سیراب کرتا ہے. پانی پلایا گیا, کہا ہمارے حالات ٹھیک نہیں, آپ ہمیں ساتھ لے جائیے. مولا نے ساتھ. اب یہ جب چلے تو تاریخ کہتی ہے کہ جب ساتھ ملے تو نور کو دیکھ کر نورانی ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا. خود ہے خاتون, بیٹا جوان ہے وہاب اور بہو ہے حانیہ. تاریخ کہتی ہے 2 محرم الحرام کو یہ قافلہ سارے کا سارا کربلا میں پہنچا. آج وہ دن تھا جس دن یہ قافلہ کربلا میں پہنچا. مگر کیسے پہنچا؟ کربلا میں پہنچا. وہ منزل موعود آ گیا جس کا انتظار حسین کو تھا. تاریخ کہتے ہیں کہ 2 محرم کا دن گزرا, 3 گزرا, یوں دن گزرتے چلے گئے یہاں تک کہ صبح عاشور آ گئی. صبح عاشور کے بارے میں تاریخ نے کہا کہ وہاب جو کہ نو مسلم ہے, نو عروس ہے, ابھی شادی ہوئی ہے. عاشور کے دن شادی کو 17واں دن تھا. ساری رات ماں سمجھاتی رہی کہ بیٹا میں نے سنا ہے کہ حسین کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے. دیکھو بیٹا کل تم نے حسین ابن علی کا ساتھ دینا ہے. یہ ہمارے مولا ہے, ہمارے آقا ہے, جوانان جنت کے سردار ہے. دیکھو ہم مسلمان ہوئے, اب ہمیں جنت پہ جانا ہے. ساری رات ماں سمجھاتی رہی. صبح عاشور بعض روایات میں لکھا ہے کہ بیوی روک رہی ہے اپنے شوہر کو. حانیہ وہاب کو روک رہی ہے, اترا رہی ہے. تو وہاب حانیہ کو لے آتے ہیں امام حسین کے پاس. کہتے کہ مولا یہ اجازت نہیں دے رہی, اترا رہی ہے, میری ماں کا زور ہے کہ میں جاؤں. مولا نے کہا کہ حانیہ کیا پریشانی ہے؟ کہا مولا پہلی پریشانی یہ ہے کہ یہ مجھے وعدہ دے کہ یہ جب شہید ہوگا اور جنت میں جائے گا تو یہ مجھے بھولے گا نہیں, یہ میرا انتظار کرے گا. کہا ٹھیک ہے, دوسری شرط کیا ہے؟ کیا دوسری پریشانی ہے؟ کہا دوسری پریشانی یہ ہے کہ جب یہ شہید ہو جائے گا تو ہمارا کوئی نہیں ہے. تو مولا میں اس کے توسط سے آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں اپنے اہل بیت کے پاس جگہ دے دیں, ہم آپ کی مستورات کے ساتھ رہیں. میں اکیلی ہوں, اس کی ماں اکیلی ہے, ہمارا کوئی سہارا نہیں. آپ کی مستورات ہمارا سہارا بن جائے. تاریخ کہتی کہ حسین ابن علی جب یہ 2 مقدمات سنے نا تو حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. صدقے جاؤں ان آنسوؤں کے جو ان 2 نو عروس کے لیے ٹپکے تھے. تاریخ کہتی ہے کہ وہاب نکلتا ہے, اجازت ملتی ہے, نکلتا ہے, لڑائی کرتا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ 18 یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہیں اور ایسی شجاعت دکھاتے ہیں کہ گویا حسین دیکھ رہے ہیں اور یہ اپنی شجاعت حسین کو دکھا رہے ہیں. تاریخ کہتی کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب ان لعینوں نے وہاب کو گھیر لیا اور وہاب کے دونوں بازو قلم کر دیے. جب بازو قلم کی تو وہاب کو اسیر کر دیا اور عمر ابن سعد کے پاس لے گئے. اب وہاب زخمی حالت میں ہے, عمر ابن سعد کے پاس لے گئے اور جب وہاں پر لے گئے تو عمر نے کہا کہ وہاب سنا ہے کہ تم ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہو, تمہیں کیا پڑی تھی حسین کا ساتھ دینے کی؟ عجب جملہ وہاب نے بولا. کہا جب جوانہ نے جنت کا سردار مل جائے تو پھر بہادری دکھانا تو بنتی ہے, پھر جیسے جنگ تم نے دیکھی ہے ویسا کرنا حق تھا.
عمر ابن سعد نے کہا کہ اس کو مار دیا جائے. تاریخ کہتی ہے وہب کو شہید کیا جاتا ہے, اس کے سر کو تن سے جدا کیا جاتا ہے اور خیمہ حسینی کی طرف بھیج دیا جاتا ہے. خیمہ حسینی میں جیسے ہی وہب کا سر پہنچا, تاریخ کہتی ہے وہب کی ماں نے اپنے بیٹے کا سر سینے سے لگایا. ارے کبھی پیار کرتی ہے, کبھی بوسے دیتی ہے, کبھی پیار کرتی ہے, کبھی بوسے دیتی ہے, کبھی ہم کلام ہوتی ہے, کہتی ہے وہب تو نے مجھے جناب سیدہ کے سامنے سرخرو کر دیا, جا ماں نے تجھے اپنا دودھ حلال کر دیا. تاریخ کہتی ہے وہب کی ماں نے جب باتیں کر لی, جب پیار کیا تو ایک عجیب منظر کربلا کے میدان میں دیکھا. وہب کی ماں نے وہب کا سر اٹھایا اور یزیدی لشکر کی طرف پھینکا, پھینک کر کہتی ہے جو راہ خدا میں دے دیا, ارے وہ واپس نہیں لیا جاتا. تاریخ کہتی ہے حانیہ نے جب وہب کے سر کو دیکھا تو ایک عمود خیمہ کو اٹھایا, یزیدی لشکر کی طرف جاتی ہے, 2 یزیدیوں کو واصل جہنم کرتی ہے. جیسے ہی یہ سلسلہ دیکھا تو اس یزیدی لشکر نے حانیہ کو بھی شہید کر دیا. ارے یہ حانیہ ہے کربلا کے میدان میں پہلی شہیدہ خاتون, سلام ہو تم دونوں پر جنہوں نے حسین ابن علی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. باراللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. باراللہ تو جو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے, ہمارے گزشتگان کی مغفرت فرما, بانیان مجلس کی مغفرت فرما. باراللہ ہمارے گزشتگان جملہ مومن مومنات بانیان کے مرحومین مرحومات جو دنیا سے گزر چکے ہیں, باراللہ ان سب کو جوار معصومین علیہ السلام عطا فرما. باراللہ تو جو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, حاضرین کی جو حاجات ہیں, جنہوں نے التماس دعا کی ہے, اور مومنین کی جو حاجات ہیں, سب کی نیک دلی اور دنیاوی حاجات کو قبول منظور فرما. بہرحال جتنے بھی مریض یہاں موجود ہیں, ہمارے متعلقین میں سے جو مریض ہیں یا جن مریضوں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا, جملہ مومن مومنات جو مریض ہیں, سب مرضا کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, تیرے آخری حجت کا جلد از جلد ظہور ہو, ہم سب کا شمال امام کے عوام و انصار پہ فرما. بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, علماء اعلام مراجع عظام بالخصوص رہبر معظم سید مصطفیٰ خامنہئی اور آیت اللہ سید علی سیستانی کا سایہ ہمارے سر پہ قائم ہو جائے. بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہم سب کو یہ توفیق دے, ہمیں ہماری اولاد کو, ہماری نسلوں کو, کہ ہم حسینی جئیں اور حسینی مرے, اور جب تیرے آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم سرخرو امام کی بارگاہ میں حاضر ہو ماتم حسین.